لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین، السلام علیکم. احادیث رسول سے حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کے متعلق ثبوت کے موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی ہے. گزشتہ تقریر میں ہم نے سامعین کی خدمت میں 2 حدیثیں پیش کی. چنانچہ اس میں سے جو دوسری حدیث تھی وہ واقع دعوت ذوالعشیرہ پر مشتمل تھی. اور اب سلسلہ بیان کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم سامعین کی خدمت میں علماء اہل سنت والجماعت کی 2 معتبر کتابوں سے 2 عبارتیں اور پیش کرنا چاہتے ہیں جو اسی واقع دعوت ذوالعشیرہ کے موضوع پر ہے، تاکہ یہ حدیث اور یہ مسئلہ بالکل واضح ہو کر سامعین کی خدمت میں پیش کر دیا جائے. لہذا اسی واقع دعوت ذوالعشیرہ کے متعلق علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب ازالۃ الخفا، جس کے اردو ترجمے کے 3rd والیوم کے پیج نمبر 276 پر آپ نے ایک عبارت درج کی ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کے ساتھ ایسے معاملات کیے جس سے خلافت کی توقع ہوتی ہے، اور یہ خلافت خاصہ کے لوازم میں سے تھے. آگے چل کر آپ فرماتے ہیں کہ ذی العشیرہ کے واقعے کی وجہ سے علی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہوئے. سامعین کرام، یہ عبارت کا خلاصہ ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. اس میں شاہ ولی اللہ صاحب کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ جس سے خلافت کی توقع ہوتی ہے، اور یہ خلافت خاصہ کے لوازم میں سے تھے. چنانچہ ان کی اس عبارت سے یہ سب سے پہلی بات تو یہ ثابت ہو رہی ہے کہ صرف ہم ہی نہیں بلکہ عالم اہل سنت والجماعت جو کہ ایک معتبر اور مشہور ترین عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب ازالۃ الخفا میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اس واقعے سے خلافت کی توقع یعنی خلافت کی طرف اشارہ ملتا ہے، اور اس سے حضرت علیہ السلام کی خلافت کا استحقاق ثابت ہوتا ہے. اور آگے آپ چل کر فرماتے ہیں کہ ذی العشیرہ کے واقعے کی وجہ سے علی حضرت کے وارث ہوئے. لہذا سامنے یہ جو دوسرا جملہ ہے، یہاں پر اب ہم ایک ایسے موضوع کو پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جس کا اثبات ہوتا ہے، اور جو آپ نے یہ جو جملہ ارشاد فرمایا ہے اس سے ایک دوسرا جو موضوع ہے جو ہم تفصیل سے پہلے بھی اس کے متعلق ایک مخصوص تقریر میں گفتگو کر چکے ہیں، وہ ہے مسئلہ فدق کا. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے فدق اور مدینہ اور خیبر کی دیگر جاگیروں کا جو مطالبہ کیا جس پر خلیفہ وقت نے قبضہ کر لیا تھا، تو اس وقت حضرت ابوبکر نے کیا حدیث ارشاد فرمائی تھی کہ میں آپ کو کیسے فدق دے سکتا ہوں اور کیسے دیگر جاگیریں دے سکتا ہوں؟ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ، یعنی انہوں نے یہ حدیث رسول بیان کی جس کے راوی سوائے ان کے اور عالم اسلام میں اور کوئی نہیں ہے. اور اس موضوع پر اور اس مسئلے پر ہم تفصیل سے پہلے ایک مخصوص تقریر میں گفتگو کر چکے ہیں، یہاں پہ ہم وہ تفصیل میں نہیں جائیں گے. ہم اس موضوع کو اس لیے چھیڑ رہے ہیں کہ یہاں پر
ایک بات ثابت ہو رہی ہے جو خود عالم اہل سنت والجماعت جو کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو کہ گزشتہ صدیوں کے معتبر ترین اور مستند ترین عالموں میں ان کا شمار ہوتا ہے اہل سنت والجماعت کے، انہوں نے اپنی کتاب اضاءۃ الخفا میں صریح طور پر یہ جملہ جو لکھا ہے اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام حضرت کے وارث ہوئے، انہوں نے اعتراف کیا ہے۔ اور اس مسئلہ فدق میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب ابوبکر نے وہ جو حدیث بیان کی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ ہم کسی کو وارث چھوڑ جاتے ہیں، اور ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یعنی اس حدیث کی بنیاد پہ حضرت ابوبکر نے جناب فاطمہ کو فدق اور دیگر جاگیریں جو مدینہ اور خیبر وغیرہ کی تھی وہ دینے سے انکار کیا۔ تو بہرحال اسی موقع پر جناب فاطمہ نے اس حدیث کو قبول کرنے سے انکار کیا، اور آپ نے کہا کہ قرآن میں تو یہ ہے کہ وورثہ سلیمان و داؤدہ، اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے، اور جناب زکریا کے دعا کے بارے میں ہے کہ انہوں نے دعا کی تھی خداوند متعال سے یرثنی کہ اے خدا مجھے وہ فرزند عطا فرما کہ جو یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ لہذا جناب فاطمہ نے تو اسی موقع پر قرآن شریف کی 2 آیتوں سے اس حدیث کے جھوٹے اور گڑے ہوئے ہونے کو ثابت کر دیا، جیسا کہ حضرت نے خود ہی یہ اصول قائم کیا تھا کہ جب تم میری کوئی حدیث پاؤ تو اسے قرآن سے پرکھو، اگر وہ قرآن کے مطابق ہے تو وہ صحیح ہے، اور اگر قرآن کے مخالف ہے تو وہ غلط ہے۔ لہذا اسی بنیاد پر جناب فاطمہ نے اسی موقع پر ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں قرآن کی ان 2 آیتوں سے استدلال کرتے ہوئے آپ نے اس حدیث کے جھوٹے ہونے کو ثابت کیا۔ تو وہ تو خیر وہ پورا ایک تفصیلی موضوع ہے جس کے بارے میں ہم مسئلہ فدق کے عنوان سے گفتگو پہلے بھی کر چکے ہیں، اور چونکہ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، لہذا یہ جو تقریر تھی مسئلہ فدق کی وہ شیعت در صحیح بخاری کے موضوع کے تحت آئی تھی۔ تو سامعین اگر تفصیل سے واپس اسے سننا چاہتے ہیں تو وہ تقریر وہ تفصیل سے سن سکتے ہیں، مگر یہاں پر ہم کیا اس موضوع کو ہم نے اس لیے چھیڑا کہ وہ تمام تفصیلات اور وہ تمام ثبوت کے باوجود اور اس کے علاوہ خود یہاں پہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب اپنی کتاب اضاءۃ الخفا میں صریح طور پر اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اس واقعے دعوت ذوالعشیرہ کی وجہ سے حضرت علی علیہ السلام حضرت کے وارث ہوئے۔ تو اب اس سے کیا ثابت ہوا کہ اب وہاں پر تو حضرت ابوبکر نے وہ حدیث بیان کی تھی کہ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ کوئی ہمارا وارث ہوتا ہے، اور یہاں پہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی اپنی کتاب اضاءۃ الخفا میں فرما رہے ہیں کہ واقع دعوت ذوالعشیرہ کی وجہ سے علی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہوئے۔ لہٰذا انہی کے معتبر اور مستند عالم دین کی معتبر اور مستند کتاب سے اور ان کی عبارت سے اور ان کے جملے سے اس مسئلہ فدق کی جو بنیاد تھی، جس بنیاد پہ انہوں نے حضرت ابوبکر نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو فدق اور دیگر جاگیریں دینے سے انکار کیا تھا، اس کا بطلان ثابت ہو گیا، اس کا غلط اور جھوٹا اور وضعی ہونا ثابت ہو گیا۔ لہذا سامعین کرام، یہ حالانکہ ہمارے موضوع سے قطع نظر تھا معاملہ، لیکن چونکہ یہ عبارت سامنے آ گئی سامنے تو لہذا اس سے استفادہ کرتے ہوئے ہم نے اس موضوع کی طرف ہلکا سا اشارہ کر دیا۔ لہٰذا آئیے اب ہم سلسلے بیان کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اسی واقع دعوت ذوالعشیرہ کے متعلق ایک اور عبارت ہے جو علامہ حاکم نے اپنی کتاب مستدرک علی الصحیحین، جیسا کہ ہم اس کے بارے میں پہلے بھی ایکسپلینیشن دے چکے ہیں کہ یہ 34 صدی ہجری کے عالم دین تھے، اور صحیح بخاری و صحیح مسلم کے فوراً بعد انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی۔ تو انہوں نے اس کتاب میں وہ 3rd والیوم کے پیج نمبر 135 پر لکھتے ہیں اسی دعوت ذوالعشیرہ کے متعلق ایک روایت، اور وہ روایت یہ ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ تم میں سے کون میری جانشینی دنیا و آخرت میں قبول کرتا ہے؟ آپ نے یہ بات ہر ایک آدمی سے کہی، یہاں تک کہ ان کی اکثریت کے پاس سے یہ کہتے ہوئے گزرے ہیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ لیکن علی نے کہا کہ میں آپ کی ولایت دنیا و آخرت کی قبول کرتا ہوں۔ اس پر حضرت نے فرمایا کہ اے علی، تم میرے ولی دنیا و آخرت میں ہو۔ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ سامعین، یہ جو روایت علامہ حاکم نے اپنی کتاب مستدرک میں درج کی ہے، یہ اسی واقعہ دعوت ذوالعشیرہ کو دوسرے پہلو سے انہوں نے بیان کیا ہے، اور اس میں انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہ جو آپ نے پروپوزل دیا تھا کہ جو میری مدد کرے گا وہ میرا جانشین ہوگا، تو یہ پروپوزل آپ نے ہر ایک آدمی کے سامنے رکھا اور سب کو موقع دیا، اور یہاں تک کہ سب کے پاس سے گزرے، جس کی صراحت اس عبارت میں موجود ہے۔
مگر اس کے باوجود کسی نے قبول نہیں کیا، اور حضرت علیہ السلام نے قبول کیا، اور آپ نے فرمایا کہ اے علی تم میرے ولی ہو دنیا و آخرت میں۔ یہاں پر سامعین کرام جانشینی کے ساتھ ساتھ میں یہ لفظ ولایت اور ولی کا بھی استعمال کیا گیا ہے، اور جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ اسلام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں جو قیادت اور رہبری امت مسلمہ کا سلسلہ خداوند متعال نے مقرر کیا ہے، وہ ہے خلافت، وہ ہے امامت، وہ ہے ولایت، وہ ہے نیابت و جانشینی کا سلسلہ، جس میں مختلف موقعوں پر مختلف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے صرف اسی حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں امت مسلمہ کا قائد اور رہبر اور سردار اور حاکم کون ہوگا اور کون ہے۔ تو لہٰذا اس حدیث سے سامعین حضرت علیہ السلام کی خلافت اور آپ کی ولایت ثابت ہوتی ہے، اور یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ اس کا اعتراف علامہ حاکم نے اپنی کتاب مستدرک میں کیا ہے، جو کہ اسی بنیاد پر لکھی گئی تھی کہ جس بنیاد پر صحیح بخاری و صحیح مسلم جو کتابیں لکھی گئی تھی، جن بنیادوں پہ اور جن معیار پر اور جن پیمانوں کو مد نظر رکھ کے انہوں نے حدیثیں اس کتاب میں لکھی تھی، اسی بنیاد اور اسی معیار پر یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ بہرحال لہذا سامعین اب یہ جو دوسری حدیث تھی وہ واقع دعوت ذوالعشیرہ کی، اس کے متعلق بحث مکمل ہوئی، اور الحمدللہ کافی پہلوؤں پر غور کر کے حضرت علی علیہ السلام کی خلافت اور آپ کی نیابت اور جانشینی کا مسئلہ ثابت ہوا۔ لہذا آئیے اب ہم سامعین کی خدمت میں تیسری حدیث پیش کرتے ہیں۔ یہ حدیث بہت سارے علماء اہل سنت والجماعت نے اپنی مستند اور قدیم اور معتبر کتابوں میں درج کی ہے، لہذا پہلے ہم حدیث پیش کرتے ہیں اور پھر حوالے پیش کریں گے۔ حدیث یہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ایک شخص ہے جو تعویل قرآن پر لڑے گا جس طرح میں تنزیل قرآن پر لڑا ہوں۔ ابو بکر نے کہا کہ میں ہوں، آپ نے فرمایا نہیں۔ عمر نے کہا وہ میں ہوں، آپ نے جواب دیا نہیں، بلکہ وہ جو اس وقت میرا جوتا گانٹ رہا ہے، یعنی علی علیہ السلام۔ سامعین یہ حدیث علامہ علی متقی نے اپنی کتاب کنز العمال کے 6 والیوم کے پیج نمبر 155 پر، اور مسند احمد ابن حنبل کے 3 والیوم کے پیج نمبر 31، 33 اور 82 پر مختلف جگہوں پر یہ دہرائی گئی ہے، اور علامہ حاکم نے مستدرک علی الصحیحین کے 3 والیوم کے پیج نمبر 123 اور 126 پر، اور علامہ ابن حجر مکی نے سوائق محرقہ کے 9 چیپٹر کے پیج نمبر 74 پر، اور تاریخ ابن کثیر کے 7 والیوم کے پیج نمبر 304، 305 اور 360 پر، اور امام نسائی نے خصائص علویہ کے پیج نمبر 95 پر یہ حدیث درج کی ہے۔ لہٰذا سامعین آئیے ایک مختصر سا تبصرہ اس حدیث کے بارے میں ہو جائے۔ سب سے پہلی بات تو جو اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا ہے کہ تم میں سے ایک شخص ہے جو تعویل قرآن پر لڑے گا جس طرح میں تنزیل قرآن پر لڑا ہوں۔ لہٰذا وہ شخص، جیسا کہ آپ نے صراحت کی کہ جو میرا جوتا گانٹ رہا ہے یعنی علی علیہ السلام، تو اس سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو تعویل قرآن پر لڑنے والا شخص ہوگا وہ آپ کا جانشین اور آپ کا نائب ہوگا، کیونکہ جب تنزیل قرآن پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لڑے ہیں تو اب اسی تنزیل قرآن کی تعویل کے متعلق، اب تنزیل اور تعویل میں کیا فرق ہو سکتا ہے، بہت سے افراد کو اتنی اچھی اردو نہ آتی ہو، تو تنزیل قرآن یعنی قرآن کے نزول کے بارے میں، یعنی قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو قرآن کے نزول اور قرآن کے تنزیل اور قرآن کے پہنچانے پر جب کفار و مشرکین نے آپ کی مخالفت کی اور آپ کے پیغام کو غلط مانا اور نہ قبول کیا، تو اس موقع پر جو کفار و مشرکین سے جو جہاد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جو کیے، وہ تنزیل قرآن یعنی قرآن کے نزول کے موقع پر تھے، قرآن کے نازل ہونے کے موقع پر جب قرآن آ رہا تھا۔ مگر تعویل قرآن پر جو لڑے گا یعنی آپ کے بعد میں ایک شخص ہوگا جو تعویل قرآن پر لڑے گا۔ تعویل قرآن یعنی اسی قرآن جو آپ پہنچا چکے مکمل قرآن، اب اس میں بہت ساری ایسی آیتیں ہیں کہ جن کے معنی واضح نہیں ہیں، مبہم ہیں اور متشابہ ہیں، آیات اس میں موجود ہیں، اور بہت ساری ایسی آیتیں ہیں کہ جن کے ظاہری الفاظوں سے کوئی بات اچھی طریقے سے ثابت نہیں ہوتی اور اس کے مختلف پہلو نکلتے ہیں۔ تو ان مختلف پہلوؤں میں سے کون سا پہلو صحیح ہے اور کون سا معنی
اور کون سی اس کی تشریح اور توضیح اور اس کا ایکسپلینیشن اور اس کی ایکچوئل میننگ کیا ہے کہ جو خدا و رسول نے جو یعنی خدا چاہتا تھا اور خدا جو بیان کرنا چاہتا اور رسول نے جسے پہنچایا، وہ اس جملے یا اس قرآنی آیت سے وہ ایکچوئل میننگ یا ایکچوئل مفہوم، وہ صحیح معنی کیا ہیں کہ جو اس جملے میں بیان کیے گئے ہیں، جو خداوند متعال نے یہ جو قرآن نازل کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں تعویل، اس کو کہتے ہیں تشریح، توضیح، تعویل، تفسیر، یہ مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو صرف اس بات کو، اس کی حقیقت صرف یہ ہے کہ قرآن کے جو جملے ہیں، جو آیتیں ہیں، جو خداوند متعال کا جو کلام ہے، تو اس کلام اور اس کی اس باتوں اور جملوں اور آیتوں کا کیا مطلب ہے، اس کے ایکچوئل میننگ کیا ہے۔ کیونکہ قرآن کے جیسے بتایا گیا ہے کہ ایک ایک آیت کے مختلف پہلو ہیں، مختلف معنی مراد لیتے ہیں لوگ اور اس کی مختلف تفسیریں اور تعویلیں کرتے ہیں، تو اس کی حقیقی تفسیر اور تعویل کیا ہے، اس کے حقیقی معنی کیا ہے، اس کی ایکچوئل اور ریئل میننگ کیا ہے، اس مسئلے پر ایک شخص ایسا ہے جو تم میں سے لڑے گا، جو کہ بذات خود اس کی نیابت اور جانشینی کو ثابت کر رہا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ حدیث جو ہے یہ واقعاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% صحیح ثابت ہوئی، اور جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ قرآن شریف میں ایک آیت ہے کہ جس میں خداوند متعال نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، کہ اے میرے نبی کفار اور منافقین سے جہاد کرو۔ تو ہم اس کے بارے میں پہلے بھی ہلکا سا اشارہ کر چکے ہیں کہ حضرت کے جتنے بھی جہاد تھے وہ کافر اور مشرکین سے تھے، منافقین سے آپ نے کوئی بھی جہاد نہیں کیا تھا۔ لہٰذا حضرت علی علیہ السلام جو آپ کے جائز خلیفہ اور صحیح جانشین تھے اور اصلی اور حقیقی آپ کے نائب تھے، انہوں نے جو جہاد اپنی زندگی میں کیے، وہ جہاد جو تھے وہ اس آیت کو مکمل کرتے ہیں، اور اس آیت میں جو حکم دیا گیا تھا اس کار رسالت کو آپ نے مکمل کیا، جو ملتوی تھا اور جو پینڈنگ پڑا ہوا تھا، اور اسے حضرت علی علیہ السلام نے، جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اور جانشین تھے، لہٰذا کسی شخص کا نائب اور جانشین جب جو کام کرتا ہے وہ ایکچولی اسی کا کام ہے جو اس کا نائب کر رہا ہے۔ یہ تو ایک عام مسلمہ حقیقت ہے کہ جب ہم کسی کو اپنا نائب مقرر کرتے ہیں تو وہ جو کام کرتا ہے تو وہ ایکچولی وہ کام صرف اسی کا نہیں ہوتا بلکہ وہ ہمارا کام ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہماری نیابت میں وہ کام کر رہا ہے، وہ ہمارا نائب ہے، ہمارا سکسیسر ہے، ہمارا ڈپوٹی ہے، ہمارا اپوائنٹی ہے۔ تو بہرحال اس بنیاد پر حضرت علیہ السلام کے جتنے جہاد ہیں وہ اس ضمن میں آتے ہیں کہ آپ نے جو جہاد کیے وہ اسی ضمن میں آتے ہیں کہ وہ منافقین سے جہاد والا جو مسئلہ ہے وہ وہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اور واضح طور پر اور بالکل کھلے انداز میں اس حدیث کی صداقت اس وقت سامنے آئی جب جنگ صفین کے دوران میں، جب جنگ صفین آخری مرحلوں میں تھی اور عمرو بن عاص کے بہکاوے میں آ کر لوگوں نے جب اپنی بچاؤ کی خاطر نیزوں پر قرآن بلند کیے، تو عمرو بن عاص کے اس حیلہ اور مکر اور اس تدبیر سے سادہ لوگ مسلمان جو تھے حضرت علیہ السلام کے لشکر میں، جو عام بھولے بھالے قسم کے مسلمان تھے یا جنہیں خلافت و امامت اور نبوت اور رسالت کی حقیقی معرفت نہ تھی، ایسے افراد جو صرف ظواہر کو دیکھتے تھے اور باطنی معرفت سے بالکل کورے تھے، وہ اس دھوکے میں آ گئے اور انہوں نے اس حدیث کو بھلا ڈالا کہ علی قرآن ناطق ہے۔ انہوں نے صرف قرآن صامت جو دو دفتیوں کے درمیان جو کاغذ کے اوپر لکھا ہوا تھا، جو خاموش اور ساکت قرآن تھا، جو صرف الفاظوں اور جملوں پر مشتمل تختیوں اور لوحوں پر لکھا ہوا قرآن تھا، اس کو انہوں نے دیکھا۔ اور جو جیسا کہ حضرت علیہ السلام کے بارے میں مختلف القاب آپ نے دیے ہیں حضرت نے، تو قرآن ناطق کا لقب بھی آپ کو دیا گیا ہے، یعنی بولتا ہوا قرآن۔ تو اس کو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اور ان لوگوں نے یہ پورا اب یہ جنگ صفین کے مسئلے پر بھی ہم پہلے مخصوص تقریر کر چکے ہیں، بہرحال یہاں پہ تفصیل میں زیادہ نہیں جانا ہے، مگر یہ چونکہ اشارہ اور اس کی صداقت کیسے ثابت ہوتی ہے کہ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اب ہم جنگ نہیں کریں گے، اور اب ہم کو نہ معاویہ سے کوئی سروکار ہے، نہ حضرت معاذ اللہ حضرت علی سے کوئی سروکار ہے، اور انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت کو اپنا شعار اور اپنی بنیاد اور اپنے مقصد
اور اپنے جو مشن اور ان کا جو سوچنا تھا، ان کے اپنے عقائد اور خیالات کو اس قرآن آیت کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ لا حکم الا للہ. یہ جو باقاعدہ قرآن شریف کی آیت ہے، لا حکم الا للہ، یعنی حکم سوائے اللہ کے اور کسی کا نہیں چل سکتا. تو یہ جو قرآن آیت ہے، اس کو بنیاد بنا کر انہوں نے معاویہ سے بھی، اور یعنی انہوں نے کہا کہ اب ہم نہ معاویہ سے کوئی سروکار رکھیں گے اور نہ حضرت علی سے ابھی ہم کو کوئی سروکار ہے، اب ہم صرف اللہ کی حاکمیت اور اللہ کے حکم کو مانیں گے. لہذا اس قرآن آیت کی بنیاد پر انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کا بھی انکار کر دیا. اور جیسا کہ یہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ تعویل قرآن پر ایک شخص لڑے گا، یعنی حضرت علیہ السلام تعویل قرآن کے متعلق لڑیں گے. تو یہاں پر وہی بات ہوئی کہ قرآن مجید کی ایک آیت جس کا انہوں نے مفہوم یہ سمجھا کہ صرف خدا کے حکم اور حاکمیت کے علاوہ اور کسی کی حاکمیت انہیں قبول نہیں ہے. تو حضرت علی علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس کے ذریعے اور مختلف اپنے صحابیوں کے ذریعے ان پر بحث و استدلال اور مناظرہ سے اور باتوں سے ان کو سمجھانے کی لاکھ کوشش کی کہ بھائی یہ تم جو قرآن آیت ہے یہ تو حق ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ سب مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، اور صحیح بات ہے کہ سوائے خدا کے اور کسی کا حکم نہیں چلنا چاہیے. لیکن اس سے جو تم یہ مراد لے رہے ہو کہ اب ظاہری طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کوئی خلیفہ ہو اور جانشین بھی نہ ہو، کوئی امت مسلمہ کا قائد و رہبر بھی نہ ہو، تو یہ بالکل تمہارا مراد لینا اور تمہارا اس مفہوم کو سمجھنا غلط ہے. اور پھر آپ نے مختلف مثالیں دیں. مثلا پھر آپ یہ جو بھی بتایا کہ آپ نے یہ بتایا کہ خداوند متعال کا جو حکم ہے وہ خود آ کر تو بندوں کے درمیان میں اپنا حکم چلائے گا نہیں، اپنی حاکمیت چلائے گا نہیں، وہ تو جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے. لہذا اس کا حکم اس نے ماضی میں اپنے انبیاء اور رسولوں کے ذریعے دنیا میں قائم کیا، اور اب انبیاء و مرسلین کے گزرنے کے بعد میں ان کے اوصیاء اور جانشین اور نائب وہ ہیں کہ جو اس کے حکم کو لوگوں کے درمیان میں قائم اور نافذ کریں گے. ایک پہلو تو انہوں نے اس طریقے سے سمجھایا. دوسرا یہ کہ مثلا قرآن مجید میں اور بھی آیتیں ہیں جہاں پہ حکم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ خاص طور پر میاں اور بیوی کے جو جھگڑوں کے درمیان میں اور شوہر اور بیوی کے درمیان میں جب جھگڑے ہوتے ہیں تو اس موضوع پر قرآن شریف میں یہ آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے ان آیتوں کا کہ خداوند متعال نے فرمایا ہے کہ ایک حکم شوہر کے خاندان میں سے اور ایک حکم بیوی کے خاندان میں سے مقرر ہوں جو کہ ان کے تنازع اور جھگڑے کو حل کریں. تو جیسے قرآن میں جیسے کہ اب انہوں نے یہ بتایا کہ تم جو کہہ رہے ہو لا حکم الا اللہ، لیکن قرآن میں تو اور بھی دوسری مثالیں ہیں جہاں پر حکم کو مقرر کیا گیا ہے، خاص طور پر شوہر اور بیوی کے جھگڑے کے معاملے میں دونوں کے خاندانوں سے ایک ایک آدمی کو مقرر کیا جائے جو حکم کا کام کرے، جو پنچ اور ثالثی کا کام کرے، جو ان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ان لوگ آپس میں گفتگو کریں اور مسئلہ حل کریں. تو یہ ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے، اس میں ہم ابھی زیادہ نہیں جانا چاہتے. تو یہ اس طریقے سے آپ نے کافی سمجھایا مگر ان کی سمجھ میں نہ آیا، اور آخرکار یہ گروہ الگ ہو گیا لشکر سے اور جنگ نہروان ان کے ساتھ پیش آئی. اور یہ جنگ نہروان جو تھی یہ صرف اسی لا حکم الا للہ کی صحیح تعویل کی وجہ سے حضرت علیہ السلام کو لڑنی پڑی. یعنی اس تعویل قرآن کے موضوع پر اور اس آیت کی صحیح تعویل ان لوگوں نے نہ سمجھی اور کوئی غلط معنی مراد لیے اور حق سے بھٹک گئے. لہذا اس بنیاد پر حضرت علیہ السلام کو ان سے جنگ کرنا پڑی، اور اس حدیث کی صداقت جنگ نہروان کے موقع پر بالکل کھل کر سامنے آ گئی. اور پھر وہ جنگ نہروان اور جنگ صفین کے بارے میں اور جنگ جمل کے بارے میں، یہ سب تینوں جنگوں کے بارے میں ہم اپنی مخصوص تقریروں میں انہی عنوان سے تقریریں کر چکے ہیں. جن کو تفصیل جاننا ہو وہ ان تقریروں کو سنیں. بہرحال یہ جو حدیث، تو اب ہمارا موضوع جو چل رہا تھا وہ یہی تھا کہ حدیث سے رسول سے حضرت علیہ السلام کی خلافت کو ثابت کرنا. تو یہ جو ہم نے تیسری حدیث پیش کی اس میں باقاعدہ بڑے واضح انداز میں آپ کی خلافت اور نیابت ثابت ہو گئی. ایک تو تعویل قرآن پر لڑنے کے پہلو سے، اور دوسرا واقعاً یعنی جو حقیقی طور پر آپ نے جہاد کیے اور خاص طور پر جنگ نہروان جو پیش آئی. تو سامعین، یہ تیسری حدیث سے جس کے حوالے بھی ہم پیش کر چکے ہیں، حضرت علیہ السلام کی خلافت ثابت ہو رہی ہے. اب آئیے سلسلے بیان کو اور آگے بڑھایا جائے، اور
ابھی یہ جو ہم نے جنگ نہروان کا جو ذکر چھیڑا تھا، تو اس میں ہم صرف ایک اور بات واضح کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ تشنا نہ رہ جائے کوئی پہلو. تو ان تفصیلی تقاریر میں ہم نے ہر چیز کو اچھے سے ثابت کیا ہے. یہاں پر صرف ایک اشارہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو جنگ نہروان میں جو گروہ ابھرا تھا حضرت علی علیہ السلام کے سامنے، یہ وہی آج جو گروہ وہابیت، جو فرقہ وہابیت جو عام ہیں، جو وہابی حضرات جو ہیں، اور یہ جو فرقہ جو عالم اسلام میں وجود میں آیا ہے وہابیت کا، وہابی فرقہ جو ہے، یہ اس فرقے کی بنیاد وہی ہے جو جنگ نہروان میں جو گروہ تھا. اور یہ باقاعدہ ہم نے تفصیل سے اور کافی اچھے طریقے سے اپنی مخصوص تقریر میں ثابت کیا ہے. مگر بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ جس کی طرف اشارہ کرنا ضروری تھا کہ آج کل جو یہ فرقہ وہابیہ جو نکلا ہوا ہے، یہ اصل میں اس کی بنیاد اور اس کی جڑ قدیم زمانے میں اسی جنگ کے دوران میں یہ فرقہ وجود میں آیا اور اس کی ابتدا ہوئی. اور ان کے جو خیالات تھے کہ جیسا کہ یہ لا حکم الا للہ، کہ سوائے اللہ کے کسی کا حکم نہیں، لہذا وہی آج تک موجود ہیں. اور آج بھی وہابیوں میں سوائے اللہ کے اور مخلوق میں سے کسی کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی. ایون خلفاء اور ائمہ اور اولیاء کی تو بات چھوڑیے، ایون معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، اور معاذ اللہ انہیں مردہ سمجھا جاتا ہے، ان سے توسل کرنے کو منع کیا جاتا ہے، ان پر درود و سلام بھیجنے کو منع کیا جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں تو جس کی بنیاد اور جس کی جڑ وہ وہی جنگ نہروان ہے کہ جو سن حضرت علیہ السلام کے زمانے میں 35 سے 40 ہجری کے درمیان میں یہ واقعات پیش آئے. تو اس زمانے میں یہ جو جنگ نہروان جس گروہ سے ہوئی، یہ وہی گروہ ہے کہ جو کم زمانے میں یہ حضرات، یہ افراد خارجی کہلایا کرتے تھے، اور آج کے جدید زمانے میں یہ وہی ہیں کہ جو وہابی کہلائے جاتے ہیں. بہرحال اب آئیے سلسلے بیان کو آگے بڑھایا جائے. اور چوتھی حدیث جو ہے وہ ہے حدیث ولایت. اور سامعین کرام، یہ حدیث ولایت اتنی اہم اور اتنی معتبر اور اتنی مستند حدیث ہے کہ اب ہم انشاءاللہ اس حدیث ولایت کو پیش کرنے کے بعد جو حوالے پیش کریں گے، وہ حوالے آپ یقین جانیے کہ ابتدائے اسلام میں جب کتابوں کا اور حدیثوں کی اور مختلف علوم اسلامیہ کی کتابوں کے جو لکھنے کا دور شروع ہوا تھا، وہ 3 صدی ہجری سے شروع ہوا تھا. لہٰذا 3 صدی ہجری میں ہی صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سیاہ ستہ کی دیگر کتابیں لکھی گئیں. اور 3 صدی ہجری سے علوم اسلامیہ کی جو مستند اور قدیم ترین کتابیں ہیں، وہ اس کی ابتدا 3 صدی ہجری سے ہوئی. اور 3 صدی ہجری سے لے کے آج 15ویں صدی چل رہی ہے. اس طرح 12 صدیاں گزر گئی، اور ہر صدی میں مختلف ایسے عالم گزرے ہیں کہ جنہوں نے اچھی اور معتبر اور مستند کتابیں لکھی ہیں. لہٰذا انشاءاللہ یہ جو حدیث ولایت ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، اس کا حوالہ ہم 3 صدی ہجری سے لے کر 10ویں صدی ہجری تک ہر صدی میں جو معتبر اور مستند اور قدیم عالم اہل سنت والجماعت گزرے ہیں، جنہوں نے اپنی معتبر اور مستند کتابوں میں اس حدیث کو درج کیا ہے، وہ باقاعدہ ان کی سن وفات کے ساتھ میں کہ وہ کس صدی میں کس گزرے ہیں اور انہوں نے کون سی کتاب میں لکھا ہے، وہ ڈیٹیل میں آپ کو اس کے حوالے دیں گے. تو یہ ایک قسم کی سیر ہو جائے گی کہ جو ہم 3 صدی ابتدائے اسلام میں جب کتابیں لکھی گئی تھی وہاں سے لے کر ہم 10ویں صدی یعنی آج سے 500 سال پہلے تک کی جو قدیم اور معتبر اور مستند ترین کتابیں حدیث اور تاریخ اور دیگر، اس کے حوالے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تو پہلے آئیے سب سے پہلے حدیث ولایت ملاحظہ فرمائیں کہ جو باقاعدہ، جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے بیان کیا ہے کہ اسلام میں ولایت ہے، اور باقاعدہ قرآن شریف میں جیسے وہ آیہ ولایت جو نازل ہوئی تھی اس انگشتری والے واقعے کے، انگوٹھی والے واقعے کے دوران میں، جب حضرت نے اپنی دعا کو دہرایا. جو ہم نے پہلی حدیث جو اس ذیلی موضوع کو شروع کرنے کے بعد میں جو پہلی حدیث ہم نے سامعین کی خدمت میں پیش کی تھی، اس میں وہ جو پورا واقعہ ہے وہ انگوٹھی والا اور اس کے بعد میں آیہ ولایت کا نازل ہونا. تو اسلام میں جیسے کہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں، آپ کی رحلت کے بعد میں امت مسلمہ کی قیادت اور رہبری کے لیے جو سلسلہ خدا و رسول نے مقرر کیا، وہ سلسلہ ولایت ہے، وہ سلسلہ خلافت ہے، وہ سلسلہ امامت ہے.
لہذا کوئی بھی لفظ آپ استعمال کریں وہ اسی حقیقت کو ثابت کرتا ہے. لہذا قرآن میں آیا ولایت ہے جس میں خدا متعال نے کیا ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ ایمان والے لوگ ہیں کہ جو حالت رکوع میں نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، جو کہ حضرت علی علیہ السلام ہے، جیسا کہ باقاعدہ ثابت ہو چکا ہے. اب یہی آیا ولایت دیکھیے قرآن ایک طرف ہے، دوسری طرف یہ حدیث ہے جسے حدیث ولایت کہتے ہیں، جس میں بھی اس حدیث ولایت میں بھی حضرت نے یہی ولی کا لفظ استعمال کیا ہے. اور جیسے ہم بتا چکے ہیں کہ ولی، ولایہ اور مولا یہ سب ملتے جلتے الفاظ ہیں جس کا مصدر ایک ہی ہے، جس کی بنیاد اور جس کی جڑ ایک ہی ہے. لہذا حدیث ولایت کیا ہے؟ حدیث ولایت ہے فرمایا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور علی میرے بعد سارے مومنین کا حاکم و والی ہے. سامعین کرام، یہ حدیث ولایت ہے. اس میں ایکچوئل جو ورڈ عربک میں یوز کیا گیا ہے وہ ولی کا لفظ ہے، جس کو اب ولی سے ہو سکتا ہے کہ بہت سے افراد اس کا اردو میں ترجمہ جب صرف ولی کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ نہ سمجھیں، اس لیے حاکم کا لفظ بھی، یعنی ولی بمانے حاکم، بمانے خلیفہ، بمانے امام، بمانے قائد و رہبر ملت اسلامیہ. لہذا حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں، اور علی میرے بعد سارے مومنین کا ولی ہے یا والی ہے یا حاکم ہے. بہرحال تو سامعین، اس حدیث کے دو ٹکڑے ہیں، اس میں سے ایک سے جو علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں، یہ تو باقاعدہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، جو پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں، اس کا حوالہ بھی دے چکے ہیں. اب یہ جو اور دیکھیے کتنے صریح اور واضح لفظوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے بعد سارے مومنین کا ولی یا حاکم ہے، جس سے براہ راست کسی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں اور کسی استدلال اور توجیہ اور تشریح کی ضرورت نہیں. براہ راست حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث ولایت سے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت اور خلافت اور امامت اور جانشینی اور نیابت ثابت ہو رہی ہے. اب سامعین، یہ جو حدیث ہے اس کے حوالے دیکھیے، ملاحظہ کیجیے. یہ ہم اپنی طرف سے نہیں، ہماری کتابوں سے نہیں پیش کر رہے ہیں، بلکہ یہ علماء اہل سنت والجماعت 3 صدی سے لے کے 10ویں صدی ہجری کے درمیان میں. لہٰذا آئیے سلسلے وار. سب سے پہلا حوالہ ہے ابو داؤد سلیمان ابن داؤد الطیالسی، جو کہ مسند طیالسی مشہور ہے. ان کی وفات ہوئی تھی 204 ہجری میں، یعنی 3 صدی ہجری کی ابتدائی سالوں میں ان کی وفات ہوئی تھی. اور لہٰذا انہوں نے اپنی کتاب مسند طیالسی میں پیج نمبر 111 پر 111 پر حدیث کا نمبر ہے 829. یہ پہلا حوالہ، سب سے قدیم ترین حوالہ مسند طیالسی، کہ جس کے لکھنے والے ابو داؤد سلیمان ابن داؤد الطیالسی، ان کی وفات ہوئی تھی 204 ہجری میں، 204 ہجری. اوکے. اب دوسرا حوالہ دیکھیے. دوسرا حوالہ ہے امام احمد ابن حنبل کا، جن کی وفات 241 ہجری میں ہوئی تھی. انہوں نے اپنی کتاب مسند کے فرسٹ والیوم کے پیج نمبر 331 پر یہ حدیث درج کی ہے. اب ان کے بعد میں امام نسائی گزرے ہیں، جن کی وفات ہوئی تھی 303 ہجری میں، 303 ہجری. انہوں نے اپنی کتاب خصائص علویہ کے پیج نمبر 42 پر یہ حدیث درج کی ہے. اور پھر ان کے بعد گزرے ہیں علامہ حاکم، جن کی وفات ہوئی تھی 405 ہجری میں، 405 ہجری. انہوں نے اپنی کتاب مستدرک علی الصحیحین کے 3rd والیوم کے پیج نمبر 110، 111، 128 اینڈ 133 اینڈ 135 پر مختلف جگہوں پر یہ حدیث درج کی ہے. اور پھر ان کے بعد میں گزرے ہیں علامہ ابن عبد البر، جن کی وفات ہوئی تھی 463 ہجری میں. انہوں نے اپنی کتاب الاستیعاب کے پیج نمبر 470 پر یہ حدیث درج کی ہے. اور ان کے بعد گزرے ہیں علامہ ابن کثیر دمشقی، جنہوں نے اپنی کتاب تاریخ، جو کہ تاریخ ابن کثیر کے نام سے مشہور ہے، اور ان کی وفات ہوئی تھی 774 ہجری میں. تو انہوں نے اپنی تاریخ ابن کثیر کے 7th والیوم کے پیج نمبر 338 پر یہ حدیث درج کی ہے. اور پھر ان کے بعد میں گزرے ہیں علامہ ابن حجر عسقلانی، جن کی وفات ہوئی تھی 852 ہجری میں. انہوں نے اپنی کتاب فتح الباری فی شرح صحیح بخاری کے 8 والیوم کے پیج نمبر 53 پر
یہ حدیث درج کی ہے۔ اور ان کے بعد گزرے ہیں علامہ ابن حجر مکی، جن کی وفات ہوئی تھی 973 ہجری میں۔ انہوں نے اپنی کتاب سوائق محرقہ کے پیج نمبر 74 پر یہ حدیث درج کی ہے۔ اور ان کے بعد 10ویں صدی ہجری کے اواخر میں یعنی 975 ہجری میں علامہ علی متقی کا انتقال ہوا، جو انہوں نے اپنی کتاب کنز العمال کے 6 والیوم کے پیج نمبر 152 پر یہ حدیث درج کی ہے۔ دیکھا سامعین کرام، یہ 3 صدی ہجری سے لے کے 10ویں صدی ہجری تک معتبر، مستند اور بالکل بھروسے کے قابل علماء اہل سنت والجماعت نے اپنی معتبر اور مستند ترین کتابوں میں اس حدیث کو درج کیا ہے، اور جو کہ حدیث ولایت کے نام سے مشہور ہے۔ اور اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صریح، واضح، کھلے ہوئے لفظوں میں یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ علی میرے بعد سارے مومنین کا ولی ہے، یعنی والی ہے، یعنی حاکم ہے، یعنی خلیفہ ہے، یعنی جانشین ہے، یعنی نائب ہے۔ اب آپ اس ولی کے جو بھی معنی مقرر کر لیں، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ یہ جو ہے اسی ایک حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں یہ سارے معنی، اور وہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد میں امت مسلمہ کا قائد و رہبر۔ لہذا سامعین کرام، یہ حدیث ولایت سے حضرت علی علیہ السلام کی خلافت اور ولایت بہت اچھی طریقے سے ثابت ہوتی ہے، اور یہ حدیث ہماری کتابوں کی نہیں ہے، یہ باقاعدہ علماء اہل سنت والجماعت نے اپنی معتبر ترین اور مستند ترین کتابوں میں اور قدیم ترین کتابوں میں سن 3 ہجری سے لے کے سن 10 ہجری تک کے حوالے ہم نے پیش کیے، اور آگے کی صدیوں میں بھی 2 حوالے ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ان کا سن وفات ہمارے پاس نہیں ہے، مگر ان کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے تاکہ یہ ایسا نہ ہو کہ بھائی جدید زمانے میں کسی نے لکھا یا نہیں، تو لہٰذا اس کے لیے ہم 2 حوالے اور پیش کرتے ہیں۔ تو وہ ایک ہے ابن تیمیہ صاحب نے اپنی کتاب منہاج السنہ میں اس کے 3rd والیوم کے پیج نمبر 8 پر، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب جو کہ ابھی ریسنٹلی شاید ان کو گزرے ہوئے ابھی پچھلی صدی میں ہی وہ گزرے ہوں گے، زیادہ عرصہ نہیں ہوا، لہٰذا تاکہ یہ ایک سلسلہ ایک شروع سے لے کے آخر تک ایک سلسلہ قائم ہو جائے، اس لیے یہ 2 حوالے ہم پیش کر رہے ہیں۔ اور افسوس کہ ہمارے پاس ان کی سن وفات ہمارے پاس موجود نہیں ہے، مگر شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے اپنی کتاب قرۃ العینین کے پیج نمبر 208 پر بھی یہ حدیث کو درج کیا ہے۔ لہذا سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں سن 3 ہجری سے لے کے سن 3 صدی ہجری سے لے کر 14ویں صدی ہجری تک یہ تمام علماء اہل سنت والجماعت نے اس حدیث ولایت کو اپنی اپنی معتبر کتابوں میں درج کیا ہے، اور اس حدیث سے باقاعدہ حضرت علیہ السلام کی خلافت ثابت ہوتی ہے۔ اور چونکہ وقت بھی کافی ہو گیا ہے، لہٰذا اب ہم آج کی تقریر یہیں پہ ختم کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ تقریر میں سلسلہ بیان کو آگے بڑھایا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔